جماعت ہشتم، مضمون اردو، سبق نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابو طالب کا شمار مکے کے ذی اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8-10 برس کی تھی۔ ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے کے لیے کہا، اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکے والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف اور گہری نیند سو گئے۔ قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ غصے سے واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں اور مدینہ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ انہیں تقریر و خطابت کا خطاداد ملکہ حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ حضرت علی صاحب الرائے تھے۔ کوئی تنازع آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت علی کی سب سے یہ نمایاں خصوصیت اس کا استغنا اور دنیا میں بے رغبتی ہے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا، میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگرانی علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی کیا رائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو بھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکثر بیت المال کے تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی تھے۔ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے۔ ان کے گھروں میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ خلافت کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسی دکاندار کو تلاش کرتے تھے جو انہیں پہچانتا
نہ ہو اور اس سے سودا لے لیتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام قمبر ساتھ تھا۔ انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدی، پھر قمبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹی کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر کہا آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی زرار ازدی سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے نہایت جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا وہ بہت بلند حوصلے اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا۔ وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے اور ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔